أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آصم۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا اور ہم پہلی سحری کی نشست میں موجود ہیں۔ اس مہینے کا انتظار ہر مسلمان کو بڑی بے صبری سے رہتا ہے، بڑے بے چینی سے رہتا ہے، کیونکہ اس مہینے کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اگر ہم اس مہینے کی فضیلت کی بات کریں تو اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا تھا، اور اس سے بڑی فضیلت مسلمانوں کے لیے کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس مہینے میں ہم جتنی عبادتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دگنا تگنا ثواب دیتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہم سے آٹومیٹکلی ایسے کام کراتا ہے جو ہم شاید اور مہینوں میں نہیں کرتے۔ آج اس نشست پہ ہمارا موضوع ہے کہ استقبال رمضان کیسا ہونا چاہیے، ہمیں اس رمضان میں ایسے کیا کام کرنے چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی مفتی محسن الزما صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور رمضان مبارک۔ آپ کو مبارک۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مبشر عالم صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو بھی رمضان کی بہت بہت مبارک۔ بہت مبارک۔ اپنے موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بہت خوبصورت آواز ہمارے ساتھ موجود ہے جنہیں آپ پچھلے کافی سالوں سے سنتے بھی چلے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں ایک حسن دیا ہے اور ان کا نام بھی بہت خوبصورت ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد حسن امام قادری صاحب، آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ نعت شریف سنیں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ جنت سے بھیجا ہے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، جنت سے بھیجا ہے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، تو رویا
کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہ دیکھا صفا مروہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا دیکھا صفا مروہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا تو دیکھا دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ کی آواز کے بارے میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جب آپ شروع ہی کرتے ہیں تب باخدا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جو ابھی آپ نے اس میں بات کہی کہ جب انسان کو اپنی خطائیں یاد آ جاتی ہیں تو اس کے آنسو نہیں رکھتے. اور واقعی ہم اتنے خطاکار ہیں اتنے گناہگار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ہم پر بڑی مہربانی ہے بڑا کرم ہے جو ہم اس دنیا میں چل رہے ہیں ہمارے ہاتھ پیر سب کام کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اس نشست پہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں سیکھنے کی بھی اور جو ہمارے مفتی صاحبان لوگوں کو بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو کامیاب عطا فرمائے. اپنے موضوع کو شروع کرتے ہیں. محسن بھائی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے پہلی سحری ہے. تمام مسلمانوں کو ہمیں کس طرح استقبال رمضان کرنا چاہیے؟ کیا ایسے عمل ہوتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے؟ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے قرآن سے میں بات کروں گا آگے بڑھتے ہوئے. قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کی شان اس طرح بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایک جگہ اللہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. پہلے رب نے جو ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی. اس میں رب تعالیٰ واضح فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے تھے. پچھلی امتوں پر روزے فرض کرنے سے مراد یہ تھی کہ یہ روزے رکھنا یہ تمہارا ہی شعار نہیں رہا بلکہ پچھلی امتوں کا بھی رہا. لیکن یہ تمہیں مقام و مرتبہ کیا دے گا یہ بلندی کیا دے گا کہ جب تم یہ روزہ رکھو گے جس طرح پچھلی امتیں رکھتے تھے تو قرآن نے واضح فرما دیا لعلکم تتقون تو تم متقی ہو جاؤ گے پرہیزگار بن جاؤ گے. تو معلوم ہی چلا کہ اس رمضان کا استقبال ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ جب ہم گناہوں میں ملوث رہتے ہیں خطائیں کرتے ہیں تو یہ اللہ کا مہمان مہینہ آتا ہے تو اس مہمان مہینے کی برکتیں لوٹنے کے لیے ہم گناہوں سے بچ جائیں. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری رات صحابہ کرام کو جمع کر کے فرماتے تھے کہ میرے صحابہ کرام اللہ کا مہمان مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے. بے شک بے شک. اور ایسا مہمان مہینہ کہ اس میں ایک رات ایسی کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اس مہینے کی شان و عظمت کو سمجھو اور احترام کرو. یہاں تک کہ رسول نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک رسوا نہیں ہو سکتی جب تک کہ رمضان مبارک کے مہینے کا احترام کرتی رہے گی. تو معلوم یہ چلا کہ یہ بڑا احترام والا مہینہ ہے. احترام کیسے کر سکتے ہیں؟ جو ہم گناہ کرتے تھے اس سے بعد آ جائیں. اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو ہم نماز پڑھنے لگ جائیں. اگر ہم جھوٹ بولتے تھے جھوٹ نہ بولیں. اگر ہم غیبت کرتے تو غیبت نہ کریں. تو پہلے تو یہ بات ہو گئی کہ ہم اس طرح کا استقبال کر سکتے ہیں. پھر قرآن نے ایک اور بات جو آپ نے بڑی پیاری بات شروع میں کی کہ اس سے بڑی کیا مقام و نعمت ملے گی کہ ہمیں قرآن ملا. تو قرآن کو ملنے کا واقعہ اس آیت سے ملتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. پہلی
برکت سے ملے گی وہ کیا ہے؟ تقوی. دوسری برکت کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ 11 مہینوں میں سے رب نے ایک ایسا مہینہ چنا جس میں اللہ نے اپنا کلام جو ہے اپنے پیارے نبی پر اتارا. اور اس سے بڑی فضیلت کوئی ہو نہیں سکتی. اور ابھی بہت سے سوالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے، اور وہ سوالات یقیناً آپ کے بھی ذہن میں آتے ہوں گے. مبشر بھائی، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ظاہر ہے آپ کا اسکیجول بھی بزی رہتا ہے، کس طرح رمضان المبارک کا استقبال کرتے ہیں، کیا روٹین رہتی ہے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج ٹی وی اور اس کی تمام انتظامیہ بشمول ہمارے شہری بھائی، آپ سب کو رمضان مبارک کی پہلی، اور ہمارے ناظرین و سامعین کو کہ رمضان مبارک کی پہلی سحری مبارک. آپ کو بھی مبارک. اور خوبصورت سیٹ، خوبصورت پروگرام ایک مرتبہ پھر آپ کو خوبصورت لوگوں کے ساتھ کرنے پر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. شریف رمضان مبارک میں عموماً تھوڑی سی ہماری جو روحانی ویلفیئر ٹرسٹ ہے اس کی ٹائمنگ جو ہے ہم چینج کرتے ہیں، کیونکہ شب داریاں بھی ہوتی ہیں رمضان مبارک میں، دیگر چینلز پہ بھی جانا ہوتا ہے. آپ بھی الحمدللہ ہمیں مدعو کرتے ہیں، اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو رمضان مبارک میں جو صحت کے حساب سے پریشانیاں ہوتی ہیں، کسی کو گرانی معدہ ہو جاتا ہے، کسی کو کالرا سا ہو جاتا ہے. بالکل ہم جو مبشر بھائی کو انوائٹ کرتے ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم ابھی آپ کو وہ ریمیڈیز بھی بتائیں گے. جو لوگ میڈیسن نہیں لینا چاہتے ہیں وہ مبشر بھائی سے جو ہیں ہم بہت ساری ریمیڈیز آپ کو بتائیں گے جو معدے کی پرابلمز اور دوسری پرابلمز ہوتی ہیں. لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. باران رحمت سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت ہم موجود ہیں ہماری شیف شاکرہ کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام شہری، اینڈ تھینک یو سو مچ. اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آج جی ٹی وی کے ساتھ سحری ٹرانسمیشن کرتے ہوئے، اور اسپیشلی اتنے زیادہ میں تو شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ آج ہم سب ماشاء اللہ سے اللہ کی رضا سے آج پہلی سحری افطار کریں گے ہم بالکل انشاءاللہ. اور جتنے علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، اور صابری امجد صابری صاحب بھی یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ سے، تو وہ تو بالکل یہ تو ابھی بالکل آپ کی ہم نے دیکھ لیا کہ آپ کے اندر ایک جوش ہے. لیکن جو آپ کا مین وہ ہے وہ یہ ہے کہ آج اب ہمیں اس میں سحری میں کروا کیا رہی ہیں، کیا کھلا رہی ہیں، کیونکہ اگر آپ لوگ اچھا نہیں پکائیں گے نا تو پھر سب کی آواز بھی خراب ہو جائے گی، پھر ڈم بھی ہو جائیں گے، روزہ بھی صحیح نہیں رکھا جائے گا. مطلب روزہ لگے گا نا، اگر صحیح نہیں کھائیں گے تو روزہ لگے گا. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آج آپ کیا پکا رہے ہیں؟ آج ہم بنا رہے ہیں اچاری قیمہ، اور اس کی ریسیپی کے لیے جلدی سے نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا کیونکہ سحری ٹرانسمیشن ہے، اس میں جلدی جلدی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور کل آپ چاہیں تو یہ آپ اپنی سحری میں بنا سکتے ہیں. اچاری قیمہ ہے، بھنا ہوا تھوڑا سا مزیدار قسم کا ہوگا، ضرور ٹرائی کیجیے گا، آپ کو اچھا لگے گا. ہم یہاں پہ آپ نے کیا کیا تھا، میں نے یہاں پر ہم نے 1/2 kg بیف لیا ہے ہاتھ کا، ٹھیک ہے. اس میں ہاتھ کا اچھا لگتا ہے، مشین کا بالکل مزہ نہیں آئے گا آپ کو. اس کو آپ نے میرینیٹ کر لینا ہے 1/2 کپ دہی کے ساتھ. 1 ٹی اسپون سالٹ گیا ہے اس کے اندر. 2 ٹی اسپون کھانے کے چمچے، 2 کھانے کے چمچے میں نے یہاں پر لیمن جوس لیا ہے. 1/2 کپ دہی لیا ہے، اور ادرک لہسن کا پیسٹ 2 کھانے کے چمچے. کچا پپیتا 1 کھانے کا چمچہ لے کر آپ نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے. اور 1.5 چائے کا چمچہ یا کھانے کے چمچے آپ نے لے لینا ہے اچاری مسالہ. اچاری مسالہ میں آپ کو بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں، آپ وہ ڈال دیجیے گا. 1.5 کھانے کا چمچہ اس کے اندر گیا ہے، اس کو میرینیٹ کر کے ہم نے رکھ دیا ہے. اب ہم کیا کریں گے، میں نے سیکنڈ اسٹیپ کیا کیا ہے، یہاں پہ ہم نے آئل لیا ہے. 1/4 کپ آئل کے ساتھ آپ نے لے لینا ہے 1 عدد بڑے سائز کی پیاز جو باریک آپ نے کاٹ لینی ہے، اور یہاں میں نے گولڈن براؤن ہونے کے لیے رکھ دی ہے. جیسے یہ گولڈن براؤن ہونے لگے گی میں قیمہ سارا اس میں ڈال کے اس کو فرائی کرنا شروع کر دوں گی. اور اس کا جب رنگ تبدیل ہو جائے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ڈھک کر رکھ دینا ہے اسٹیم پر. اور جو ہری مرچ ہوں گے، جو باقی کا اچاری مسالہ ہوگا، اس کو لیمن کے ساتھ ہم ڈپ کر کے اور اس کے اندر فلنگ کر کے اس کو سب سے آخر میں اس کو اسٹیم پر رکھیں گے تقریباً 10 منٹ کے لیے. اور اس کے بعد آخری پروسیس کریں گے، بھونیں گے اس کو. ادرک یعنی کٹی ہوئی ادرک اور ہری مرچیں تو اس میں جا چکی ہیں، ہرا دھنیا اور اس کے ساتھ تھوڑا سا بھونیں
لیں گے اور سرو کریں گے. اور آپ نے اچاری قیمہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہے, آپ نے جلدی سے نوٹ کر لینا ہے. آپ نے یہاں لینا ہے ٹاٹری پاؤڈر 1 چائے کا چمچہ, ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ آپ نے لے لینا ہے ثابت دھنیا 2 کھانے کے چمچے, ثابت سونف 4 کھانے کے چمچے, اور اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے زیرہ 2 کھانے کے چمچے. ان سب کو لینے کے بعد آپ نے پیس لینا ہے, اور اس کے اندر آپ نے گرم مسالہ پاؤڈر 1 کھانے کا چمچہ, اور اسی کے ساتھ آپ نے لے لینا ہے ہلدی پاؤڈر 1 کھانے کا چمچہ, نمک 1 کھانے کا چمچہ مکس کر کے آپ نے اس کو رکھ لینا ہے. کٹی ہوئی لال مرچوں کا جو پاؤڈر ہے 5 ٹیبل اسپون, وہ آپ نے مکس کر کے اس کو فلنگ کر کے اس کے ساتھ بنا لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اتنی جلدی جلدی لکھ پائے ہوں گے, لیکن بہرحال انگریڈینٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اب ہم کھا کے بتائیں گے کہ شاکرہ کے ہاتھ میں کتنا ذائقہ ہے. اور ابھی تک تو جو انہوں نے سٹارٹ کیا ہے تو ابھی ہم فوراً نہیں کہہ سکتے کہ کیسا ہوگا, لیکن ہم پوری امید کرتے ہیں کہ جو ہماری شیف ہیں یہ ہمیں بہت اچھے کھانے کھلائیں گی انشاءاللہ. اور اب ہم چلتے ہیں اس آواز کی جانب جس آواز کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر بھی بہت پسند کیا جاتا ہے, اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہوتے. ہر سال یہ ہمارے ساتھ موجود بھی ہوتے ہیں. ہم ان کی جب آواز سنتے ہیں تو ہم کسی اور ہی ماحول میں چلے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جمشید صابری قوال, اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہماری پہلی سحری آپ کے ساتھ ہی شروع ہو رہی ہے. آپ سے درخواست کریں گے کہ کلام پیش کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ لوگ تو مدینے سے ابھی ہو کر بھی آئے ہیں, اور جب آپ ظاہر یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں, تو آپ لوگوں کا تو یہ بڑی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اسی طرح اور مزید خوبصورتی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینے لے کے چلے. آمین. ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مدینے جائے, لیکن جب بلاوا آئے گا تو ضرور جائیں گے انشاءاللہ. موضوع کی طرف آتے ہیں. مفتی صاحب, آپ نے مجھے بتایا کہ ہمیں استقبال رمضان اس طرح کرنا چاہیے. ہمارے ہاں دیکھنے میں آتا ہے معذرت کے ساتھ کہ بہت سے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن نمازیں اسکپ کر جاتے ہیں, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صبح سحری کر کے جب سوتے ہیں تو پھر عصر کی نماز کے وقت یا مغرب کی نماز کے وقت اٹھتے ہیں. تو کیا روزہ رکھنا صرف بھوکے رہنے کا نام ہے, یا اگر ہم عبادت نہیں کر رہے تو ہمارا روزہ ہی نہیں ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان فرما رہا ہوں, اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی شخص روزہ رکھے اور خالی پیٹ رہے, اور روزہ رکھ کر وہ جھوٹ بولے اور غیبت کرے, تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا روزہ ناقابل قبول ہے, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے رہنے اور پیاسے رہنے کی قدر کو منزلت ہے. مراد یہ ہے, صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم جو آپ کے سامنے رکھا, کہ اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہتی کہ وہ اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہے نا, کہ وہ بھوکا رہ رہا ہے, پیاسا رہ رہا ہے, لیکن نہ اس کی پیاس اللہ تعالیٰ کی رحمت لوٹنے کا سبب بن پاتی ہے, نہ اس کی بھوک اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت لوٹنے کا سبب بن پاتی ہے. کیونکہ یاد رکھیے, یہ جو آج پہلی سحری ہے, حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی یہاں فرماتے ہیں جب چاند نکلتا ہے اور یہ جو پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے امت محمدیہ, یعنی اللہ کی رحمت کی نظر. ایک ہوتا ہے لک, ایک ہوتا ہے سیما نے بھی دیکھنا ہوتا ہے, لقمان نے بھی دیکھنا ہوتا ہے, لیکن نظر اور نظر رحمت سے مراد یہ کہ نظر بھر کے دیکھ لیا ٹھیک ہے, لیکن اس نظر پر توجہ کر دی, ایک خاص عنایت کر دی, تو مقام مرتبہ ہو جاتا ہے. اسی طرح آج کی جو رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کی اس پیاری امت پر نظر رحمت برسا رہا ہوتا ہے. تو اب حدیث سے یہ معلوم ہی چلا کہ جو شخص اس طرح کرے کہ خالی پیٹ بھی رہا, بھوکا بھی رہا, روزہ نام کا رکھا, نماز بھی نہیں پڑھی اور عبادت بھی نہیں کی, تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نظر رحمت ہٹا لیتا ہے. نہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ایسی ہٹاتا ہے, نہ اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے رہنے سے کوئی فرق پڑتا ہے, نہ پیاسے رہنے سے فرق پڑتا ہے. تو یہ روزہ نہیں رہا بلکہ فاقہ ہو گیا, اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت بھی نہیں ہوتی. دوسری بات بتاؤں کہ اس رمضان مبارک کی یہ جو اب راتیں شروع ہو رہی ہیں, سب سے پہلی بات کہ اس رات اور اس کی شان و عظمت یہ کہ جو آج پہلی سحری ہے, ابتدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو جکڑ دیا, بالکل اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو بند کر دیا. ابتدا ہوئی تو اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے, ابتدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے دروازے بند کر دیے, ابتدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھول دیے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت برسانا شروع کر دی. اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی جو بھوکا رہے پیاسا رہے, دیکھیں روزہ اللہ کے لیے, اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے یہ, رسول نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ,
ایک جگہ اس نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، یعنی بندے نے میرے لیے رکھا ہے تو میں ہی اس کی جزا دوں گا. پھر ایک جگہ فرمایا روزہ میرے لیے ہے تو میں ہی اس کی جزا ہوں. مراد یہ کہ جو بندہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے. اب ہم جس سے محبت کریں، پیار کریں، اس کے لیے صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہوتا، بلکہ جو اس نے عمل کرے روزے کو سمجھنا کہ وجہ کیا ہے، وہی آپ والی بات کہ بھوکا پیاسا فاقے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے یا پیاسے رہنے سے کوئی عبادت کی بھی ضرورت ہے، عبادت کرے انسان اور اس کو سمجھے. بالکل. اچھا ایک چیز ہوتی ہے، یہ عموماً لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں اور میری ظاہر اتنی تعلیم نہیں ہے کہ میں اس کا جواب دے پاؤں. ہوتا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں شیاطین بند ہو جاتے ہیں. اکثر لوگ مذاق میں بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں، جو کہ غلط ہے. لیکن کہ مہینے میں دیکھتا ہوں لوگ لڑائی جھگڑے بھی کر رہے ہیں، منافع خوری بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں. تو کیا شیاطین بند نہیں ہوئے تھے؟ دیکھیں حدیث صحیح ہے کہ شیاطین بند ہو جاتے ہیں، لیکن نفس انسان کے ساتھ موجود ہے. دو چیزیں ہیں جو انسان کو دھوکہ دیتی ہیں، ایک شیاطین، دوسرا نفس. نفس سے مراد کہ انسان کے اندر جو ضمیر ہے نا، یہ جن صحبتوں میں رہتا ہے، جن لوگوں میں رہتا ہے، وہ ضمیر اتنا بے حس ہو جاتا ہے اور اتنا بے ضمیر ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو اس چیز کی لت لگ جاتی ہے کہ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹ ہی بولتا ہے. اس کے لیے رمضان کا مہینہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ منافع خوری کرتا ہے تو منافع خوری کرتا ہے، کیونکہ اس کا ضمیر بے ضمیر ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے ضمیر ہونے سے بچائے، ہمیں نفس کشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نفس ایسی شے ہے کہ حدیث پاک میں آتا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نفس انسان جب اللہ نے پیدا فرمایا نا تو اللہ نے فرمایا تو کون ہے؟ تو نفس نے فرمایا تو ہے اور میں ہوں. نعوذ باللہ. اس کی یہ حالت تھی کہ اللہ تعالیٰ جو خالق ہے، مالک ہے، انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جب بھوکا رکھا تو پھر اس نے کہا کہ ہاں تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں. تو اسی لیے جو روزہ رکھتے ہیں نا تو یہ نفس کمزور ہوتا ہے، اس کی کثاوت کمزور ہوتی ہے، پھر بندہ اللہ کی طرف لگتا ہے. میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مہینہ ہے نا، عام طور پہ آپ دیکھیں آپ شروع ہو جائے گا، کوئی گاڑی دے رہا ہوگا، کوئی موٹر سائیکل دے رہا ہوگا، اللہ نے بھی سیل لگا دی ہے. بالکل. اب آپ کی مرضی ہے آپ کس طرف جاتے ہیں. آپ دنیا کو یہ مال کو لینے کے لیے لوٹتے ہیں یا اللہ کی رحمت؟ اللہ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ ہر دن 1000 کتنے 1000 ان لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، وہ گناہگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتا ہے. 1000 بندوں کو، اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں. تو یہ تو سیل لگاتی ہے، بس اب بندے کا کمال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور کرے. یہ تو وہی بات ہے کہ یہ دنیا تو صرف کہتے ہیں نا دنیا تو فانی ہے، لیکن اصلیت اور اصلی زندگی تو وہاں سے ہماری شروع ہوتی ہے، اب یہ ہمارے سوچنے پہ. تو مفتی صاحب یہاں پر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں جھوٹ بول رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، منافع خوری کر رہے ہیں، وہ بدنصیب ہیں؟ دیکھیں بدنصیب تو ہیں، ظاہر سی بات ہے، لیکن حضور نے فرمایا ہے، اب ہم حضور کی حدیث پہ عمل نہیں کرتے. حضور نے فرمایا اگر جب تم روزے سے ہو کوئی تم سے لڑے تو تم اسے یہ کہہ سکتے ہو دیکھو بھائی مجھ سے مت لڑو، میں روزے سے ہوں. ہمارا یہ حالت ہم اور چڑچڑا یہ پن دکھاتے ہیں یا اور ہم اس کو اور غصہ دکھاتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو لا تغضب، تو غصہ مت کرو. تو معلوم یہ چلا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ بدنصیبی، حقیقت میں بدنصیبی تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں فرما رہا ہے. میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں. حضور نے فرمایا ایک شخص جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور رمضان کے مہینے کے اندر وہ گناہ میں ملوث، یعنی جھوٹ بولتا ہے اور نشہ کرتا ہے، یعنی شراب نوشی کرتا ہے، تو پورے سال جو اس نے اچھے اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے. استغفر اللہ. اور یہ جو نشست ہوتی ہے ظاہر ہے اس کو لگانے کا مقصد، اس پہ بات کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم سیکھیں. کچھ گناہ ہم جانے انجانے میں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یار اس کا اتنا گناہ ہے. تو جو ہمارے عالم دین ہوتے ہیں، جو مفتی صاحبان ہوتے ہیں، ان سے بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جانیں. بہت سی چیزیں ہمیں بھی نہیں پتا ہوتی ہے، تو اس بارے میں ضرور ہمیں بھی سوچنا چاہیے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. سب سے بڑا مسئلہ عموماً لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ انہیں روزے میں بھوک لگتی ہے، وہ تو برداشت کرنی ہوتی ہے. کوئی ایسی ریمیڈی موجود ہے کہ اگر ہم سحری میں اس چیز کا استعمال کر لیں تو دن میں جو بھوک اور پیاس کی شدت ہے وہ ہمیں کم لگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مفتی صاحب کی موجودگی سے ہم مستفید ہوتے ہیں، ہمارے ناظرین اور سامعین بھی مستفید ہوتے ہیں، اور ہم بھی کو بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. رمضان المبارک فسق و فجور کا نام نہیں ہے، میلے ٹھیلے کا نام نہیں ہے، بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. تزکیہ نفس کا جو نام ہے وہ روزہ ہے. بالکل کہ اپنے نفس کی ہمیں اصلاح کرنی ہے. اور تصوف کے اندر
صوفیہ اکرام جو ہیں، اولیاء اکرام جو ہیں، وہ خانقاہوں میں اپنے مریدین کو، اپنے شاگردوں کو جو تعلیم دیتے ہیں وہ روزے کی ہی دیتے ہیں۔ وہ نہ صرف رمضان میں بلکہ عام ماہ میں بھی، عام مہینوں میں بھی روزے رکھواتے ہیں کثرت کے ساتھ، تاکہ نفس کشی ہو سکے، تزکیہ نفس ہو۔ جب تزکیہ نفس ہوگا تو تصفیہ قلب ہوگا۔ تو آپ کے سوال کی طرف ضرور میں آؤں گا۔ بھوکا رہنا ہوتا ہے روزے کے اندر، بالکل، اور خاص کر گرمیوں میں پیاس کی شدت بہت لگتی ہے، بالکل، اور جب آپ نے اس شدت کو باحسن خوبی سر انجام دے دیا اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ شدت ہے، گرمی کی شدت ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ہیٹ اسٹروک بھی ہمارے کچھ گزشتہ دنوں میں کراچی میں بہت زیادہ، بالکل، تو اس کے لیے بہترین ریمیڈی ہے اور آسان ترین۔ آپ سے معذرت چاہوں گا، آپ کی ریمیڈی جو ہے میں جیسے ہی آؤں گا بریک سے لوں گا۔ یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں۔